بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. شان نزول سے آگے آج ہم کچھ لیسنز دیکھیں گے جو شان نزول سے ہمیں ملتے ہیں اور جو کہ بہت گہرے لیسن ہیں. اگر ہم ان لیسنز کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیں تو ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں، بہترین عادتوں والے انسان بن سکتے ہیں. اور یہ لیسنز دکھنے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کو بلند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا یہ ان کا لیسن ہے. سب سے پہلے شان نزول آپ سے ڈسکس کیا گیا مکی لحاظ سے بھی اور شارٹلی مدنی لحاظ سے بھی. سب سے پہلا لیسن جو شان نزول سے ہمیں ملتا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی سزائیں کیوں رکھی ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھو تو ابو لہب کسی تیسرے انسان کو تکلیف نہیں دے رہا تھا. ابو لہب اپنے ہی رشتہ دار کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا. ٹھیک ہے، خونی رشتے کو تکلیف دے رہا تھا. مطلب وہ جو اپنے الفاظ نکال رہا تھا وہ ایک اپنے خونی رشتے کے لیے نکال رہا تھا، اپنے بہت قریبی رشتے کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس لیے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ وہ ان کا اپنا تھا، وہ ان کا قریبی تھا، وہ ان کا محبوب تھا، وہ ان کا خونی رشتہ تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں سے اپنے خونی رشتوں سے بات کر رہے ہوں یا ان کے خلاف کوئی الفاظ نکال رہے ہوں تو وہ آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ آپ کے لیے لائٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے لائٹ نہیں ہوتے جو آپ اپنے عزیزوں کے لیے اپنے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں. ابو لہب کے الفاظ باری اس لیے ہوئے تھے، اس کے لیے وہ الفاظ سزا کے مستحق اس لیے ہوئے تھے کیونکہ وہ اس کے ہاں تو لائٹ ہو سکتے تھے، وہ اللہ کے ہاں لائٹ نہیں تھے. آپ اگر اپنے رشتوں کے لیے منہ سے الفاظ نکالتی ہیں اور وہ الفاظ انہیں ہرٹ کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں اور وہ آپ کے خونی رشتوں میں سے ہیں، ایسے رشتے جن کے حقوق و فرائض آپ پہ عائد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو الفاظ آپ نکال رہی ہیں وہ عام نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے ہاں بہت باری ہوتے ہیں. اس لیے جب ان لوگوں سے بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں، اپنے الفاظ کا درست استعمال کرتے ہوئے بولیں. اب ہم لوگ نا باہر گھروں سے باہر بڑے اسمائلنگ فیس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھروں سے باہر بڑے خوش ہوتے ہیں، گھروں سے باہر بڑی تمیز اور اخلاق سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں گھر والوں کے سامنے تو میں جس لہجے میں بھی بات کروں گی میرا وہ لہجہ قابل قبول ہوگا، اگرچہ وہ مرد حضرات ہوں یا اگرچہ وہ عورتیں ہوں. ٹھیک ہے، عورتیں یا لڑکیاں باہر دوستوں سے بڑے خوبصورت لہجے میں بات کریں گی لیکن جو ہی گھر میں آئیں گی تو والدین سے جو ہے نا وہ چڑ کے بات کریں گی، بدتمیزی سے بات کریں گی. شوہر اگر لیں تو وہ باہر اپنے کولیگز کے ساتھ اپنے کام کے وقت میں بہت خوبصورت اخلاق کے ساتھ بات کریں گے لیکن جب وہ گھر بیوی بچوں کے ساتھ آئیں گے تو ان کا اخلاق کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں گھر والوں کو ہمارے بہترین اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بہترین اخلاق کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ جس لہجے میں آپ بات کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. تو اس لیے سوچ سمجھ کے ہم نے بات کرنی ہے. جو یہ سورت کا جو شان نزول ہے یہ ہمیں یہ لیسن دیتا ہے. سیکنڈلی شان نزول میں اگر آپ لوگ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا جو فل فوکس ہے اس صورت کو نازل کرنے کا وہ کیا ہے؟ فل فوکس نازل کرنے کا آپ دیکھو اس صورت میں کوئی ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا، اس صورت میں کوئی شریعت کے اصول نہیں سکھائے جا رہے، اس صورت میں کچھ اور نہیں ہو رہا، نہ کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے نہ مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے. صرف اور صرف رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور رسول اللہ کو کنسول کر رہے ہیں، رسول اللہ کے زخم پہ مرہم رکھ رہے ہیں. کیوں مرہم رکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت رسول اللہ کے دل پہ، زخمی دل پہ مرہم رکھنے میں کیوں اتار دی؟ کیونکہ جب مقاصد بڑے ہوتے ہیں تو کنسولیشن بھی بڑی چاہیے ہوتی ہے. جب مقصد بڑا ہوتا ہے نا کسی انسان کا تو اس کی اپنی ایموشنل سٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف قریش مکہ کو مسلمان کرنا نہیں تھا، یا صرف ایک حد تک اسلام کو پھیلانا نہیں تھا، ان کا مقصد پوری دنیا میں اسلام پھیلانا تھا۔ مشن بہت بڑا تھا، لیکن ابو لہب کی تکلیف دینا اور ارد گرد اور لوگوں کا تانے دینا، یہ نبی پاک کو ایموشنلی ویک کر رہا تھا، نبی پاک کو ایموشنلی اسٹرینتھ کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فلی فوکس رسول اللہ پہ کرتے ہوئے پوری صورت ان کی کنسلیشن میں اتار دی کہ اے میرے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ ارد گرد کے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دو۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ یا میں ہم سب کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے دوسروں کو ٹھیک کرنے سے پہلے کہ ہم اپنی ایموشنل سٹیبلٹی کے اوپر کام کریں۔ اگر آپ دین کا کام کر رہی ہیں یا دین کا کوئی حکم مان رہی ہیں تو آپ کے ارد گرد لوگ ایسے کام کریں گے کہ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کے ارد گرد ایسے حالات بنیں گے کہ آپ بے صبری ہو جائیں گی، آپ کے ارد گرد ایسے حالات بنیں گے کہ آپ کا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رہے گا۔ پہلے آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنی ایموشنل سٹیبلٹی پہ کام کرنا ہے، کہ کہیں کوئی بندہ آپ کو کوئی بری بات کہہ گیا تو آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی۔ بری باتیں تو ہوں گی، لوگ تو ہرٹ کریں گے، لیکن اس کے بدلے ہم نے ڈپریشن میں نہیں جانا، ہم نے ان کی سر درد لے کے نہیں بیٹھنا۔ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم نے غصے میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا کہ ہم اس کی حدوں کو بھی کراس کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے، جذباتی لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے، دین پھر ہم اس سفر میں آگے بڑھ پائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کیا تاکہ وہ جو کام کرنے والے ہیں، جو ان کا مقصد ہے، وہ پورا ہو سکے۔ ہمیں بھی اپنی ایموشنل سٹیبلٹی کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ کوئی بندہ ہمارے جذبات کو اتنا ہرٹ نہ کر سکے کہ ہم دین کے کاموں میں پیچھے ہو جائیں یا ہماری زندگی کا مقصد حیات ہی کوئی اور بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنے ایموشنز کے اوپر کام کریں اور اپنے ایموشنز کا کنٹرول اپنے اوپر رکھیں، اپنے پاس رکھیں اور کسی کو نہیں دیں۔ اپنے ایموشنز کا، اپنے جذبات کا کنٹرول آپ کے اپنے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ جب چاہیں آپ کو تبھی غصہ آئے، جب چاہیں آپ اپنے کو کنٹرول کرنا تو آپ کنٹرول کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ارد گرد کے لوگ آپ کو ہرٹ کرتے رہیں، آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہی، آپ رونا کنٹرول نہیں کر پا رہی، آپ اپنے چیخنا کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ تو یہ چیزیں اللہ والے لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مقصد بہت بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سیکنڈلی، اس سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کیا ہے۔ اسی طرح نا کیوں رسول اللہ کو کنسول کیا؟ کیونکہ وہ پریشان تھے، کیونکہ وہ ہرٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ہی ان کی کنسولیشن میں نازل کر دی۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ مشکل کے اندر ہوتے ہیں۔ کبھی مشکل ایسی ہوتی ہے کہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی مشکل ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی مالی یا اور طرح کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اور صرف الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، بہترین الفاظ سے تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی لوگوں کو صرف کندھا چاہیے ہوتا ہے، وقت کا کندھا، ایموشنز کا کندھا، یا کندھا چاہیے ہوتا ہے اچھے مشورے کا، ہمت کا، تسلی کا، کہ وہ اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑایا کریں، آپ کی دنیا صرف آپ تک محدود نہیں ہے، اپنے ارد گرد دیکھا کریں، بہت سے سفید پوش لوگ ہیں، بہت سے اندر سے پریشان لوگ ہیں، لیکن باہر ان کے چہروں پہ اسمائل ہے۔ ان لوگوں کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں، ان کو اچھا مشورہ دے دیا کریں، ان کی ہمت باندھ دیا کریں، ان کو کندھا دے دیا کریں۔ پتہ نہیں کہ کوئی ایک مشکل دور کریں گی تو اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی مشکلات کو کل قیامت کے دن دور کر دے گا۔ اس لیے جیسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کیا ہے کیونکہ وہ پریشان تھے، تو آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھا کریں، کسی کو ہماری کنسولیشن کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو بار بار ٹوکا نہیں کریں، لوگوں کو بار بار تانے نہیں دیا کریں۔ کچھ لوگ نا اپنے گناہوں کو بڑی مشکلوں سے چھوڑ کے آگے آ گئے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، ہم انہیں بار بار اتنا ٹوکتے ہیں، بار بار اتنے تانے دیتے ہیں کہ ہم انہیں ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ایک بندے نے گناہ چھوڑے زندگی میں تو اس کو کتنی پرابلم سے جو ہے نا گزرنا پڑا، وہ ابھی تک ان پرابلمز کو کیا پتہ ٹیکل کر رہا ہو اندر ہی اندر، لیکن ہم بار بار اس کے ماضی کو کورید کے، بار بار اس کا پچھلی سائیڈ اسے سنا کے ہم اسے مزید ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مزید اس کو ایموشنل کریک دے رہے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یاد رکھیں جو لوگ ایموشنلی ویک ہو رہے ہیں، جو ہرٹ ہوئے ہیں، جن کو کوئی مسئلہ ہے، وہ ماضی کے گناہوں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں یا حال کے کسی مسئلے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، مومن بندے کا اور مسلمان بندے کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے کندھا بنتا ہے، وہ ان کو بہترین تسلی دیتا ہے، وہ ان کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے یہی کرنا ہے۔ شان نزول سے جو تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب سورت نازل ہوئی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسولیشن میں نہ تو کوئی سورۃ البقرہ نازل ہو گئی ہے، نہ ہی سورۃ آل عمران نازل ہوئی، نہ ہی سورۃ النساء نازل ہوئی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبی لمبی صورتیں نازل نہیں ہوئیں نبی پاک کے زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے۔ لمیٹڈ، کمپوزڈ اور بہت ہی وزڈم والی ڈیپ سورہ نازل ہو گئی، چھوٹی صورت نازل ہوگی، اور چھوٹی میں بھی سب سے چھوٹی صورت نازل ہوئی، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ نبی پاک کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی تسلی کے لیے۔ لوگوں کو کبھی کبھی آپ کے گھنٹوں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ اے سنگل ورڈ جو کہ دل سے کہا جائے، جسٹ اے سنگل لائن جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورے دل سے اگلے کو تسلی دیتے ہوئے کہی جائے، وہ کافی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے وہ گھنٹہ بول کے آپ کو اپنے مسئلے بتائے اور آپ کو اپنی پرابلمز بتائے اور اپنے اندر سے فرسٹ ہوتے ہیں جو تسلی دینے والے ہوتے ہیں، گھنٹہ اس کے سامنے بول دیتے ہیں، اور وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا، وہ سنانے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور اس پہ ایک بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بہت بڑا میں یہ بتانا چاہوں گی یہاں پہ، ہماری مائیں جو ہیں نا، جو والدین ہیں، وہ اپنی اولادوں کو سنیں، وہ گھنٹہ دو گھنٹے یا کبھی کبھی پورا دن یا کبھی کبھی وقتاً فوقتاً ہر 2 منٹ بعد وہ ٹوکتے رہتے ہیں، ہر 2 منٹ بعد وہ لمبی تقریریں باندھتے رہتے ہیں۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ والدین غلط کر رہے ہیں، والدین اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بطور ایک والدین بھی ہم سب کو ایک گرومنگ کی ضرورت ہے، اگلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کب اس کو کنسول کرنا ہے، مجھے کب اگلے کو مشورہ دینا ہے، مجھے کب اگلے کو اس کی مینٹل سٹیٹ کے مطابق جا کے اس سے ڈیل کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی نہیں چاہیے ہوتی، کبھی کبھی چھوٹے فکرے اور چھوٹی بات لیکن گہری بات چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو مشورہ دیں تو تب بھی آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی کو لمیٹڈ کہہ دیں لیکن اتنے دل سے کہیں، اتنا وقت دے کے کہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہو آپ کا 7 جگہ اور دھیان ہوتا ہے، اس مشورے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا لمیٹڈ، ٹو دی پوائنٹ اور فوکسڈ مشورہ اگلے کو دیں، اس کی طرف فوکس کر کے بات کریں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز، کبھی کبھی آپ کو لمبی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، مطلب لمبے لیکچرز نہیں چاہیے ہوتے، آپ کو کانسٹنٹ بٹ لمیٹڈ ڈوزز چاہیے ہوتی ہیں، تھوڑی ڈوزز لیکن کانسٹنٹ چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ہیل کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھیراپسٹ کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو کیا تھیراپسٹ ایک ہی دن بیٹھ کے سارے علاج کر دیتا ہے؟ تھیراپسٹ کیوں کہتا ہے کہ تھوڑے دن بعد پھر آنا؟ ہر 10 دن بعد کیوں بلاتا ہے؟ ہر 10 دن بعد ایک چیز کو 10-15 منٹ کے لیے رپیٹ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ دماغی ایک سائیکی ہے، کانسٹنٹلی اور اسمال ڈوزز کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ افیکٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ ٹیکنیکس اپلائی کرنی ہیں کہ ہم نے بھی دیکھیں، ایک دن میں آپ نے کسی کو لیکچر دیا ہے کہ گانے نہیں سننے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن آپ نے کہا اور 10-15 منٹ 30 منٹ 1 گھنٹہ 2-3 گھنٹے کا لیکچر دیا تو اگلے دن وہ بندہ نیک ہو جائے گا۔ ایک دن آپ سارا علم لے لو تو آپ عالم بن جاؤ گے، ایک دن آپ سوچو میں نے گناہ چھوڑ دینے ہیں اب، اور آپ پھر سارے گناہ ایک ہی دم سے چھوڑ دو گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہیومن نیچر کے سارا کچھ خلاف ہے۔ ہوگا کیسے؟ کانسٹنٹلی دین کے ساتھ جڑے رہیں، کانسٹنٹلی دینی کلاسز کے ساتھ جڑے رہیں، روز کا 10 منٹ کا بھی لیکچر لے لیں، لیکن لیں کانسٹنٹلی، یہ ڈوزز لیں کانسٹنٹلی، اپنے مردہ دل کی جو زمین ہے اس کو کانسٹنٹلی قرآن کا پانی دیں۔ آپ دیکھیں گے یہ کانسٹنٹ پانی دینا آپ کے دل کی مردہ زمین کو زندہ کر دے گا، آپ کو نیک بنانے میں ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ آہستہ آہستہ آپ اللہ کے قریب ہوں گی، آہستہ آہستہ آپ گناہوں کو چھوڑیں گی، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین کرتی چلی جائیں گی، ٹھیک
ٹھیک ہے، یہ لیسنز ہیں ہمارے لیے جو بہت اہم ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں. ہمیں اپنے ایموشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے الفاظ کا بہترین چناؤ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ اچھے بیہیویئر کے مستحق وہی ہیں. ہم نے دوسروں کے ایموشنل کریک کے ٹائم پہ، دوسرے جب جذباتی طور پہ گر رہے ہوں گے یا ایموشنلی گر رہے ہوں گے یا جب وہ مالی لحاظ سے گر رہے ہوں گے، تو ہم نے ان کا سہارا بننا ہے، انہیں مزید تانے نہیں دینے. ہم نے لوگوں کو لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرنی، ہم نے انہیں سننا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کیا بات ہے، دین پھر انہیں لمیٹڈ اور تھوڑا مشورہ دینا ہے اور کانسٹنٹلی دینا ہے، اور ایسے دینا ہے جس سے وہ تنگ نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ لیسنز اگر ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیں گے تو یقین مانیں ہمارے اندر یہ عادتیں تو چھوٹی چھوٹی ہوں گی لیکن یہ ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی اللہ کے قریب کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے راضی ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں.